الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور ہفتے کے دوران مختلف اوقات کے اندر اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، اور فارمیٹ آپ کو معلوم کہ ابتدا میں مختصر سا بیان ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی طرف سے سوالات، تبصرہ، آپ کی طرف سے کوئی کامنٹس اور ہماری طرف سے جوابات، ہماری طرف سے کوئی تبصرہ، کوئی ایڈوائس وغیرہ۔ This program of ours, as most of you are fully aware by now, every Monday and Tuesday it's live from 7 o'clock till 8 o'clock, and you can phone in with questions from yourselves, comments, observations, and answers from our side, comments, observations, advice, etc. And throughout the week it's repeated at different intervals to cater for the different audiences. گزشتہ کل عادل I can't hear from here. گزشتہ کل بات چیت ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر ہم عام طور پر بات چیت تو کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے اوپر، آپ کی سیرت کے اوپر، when we talk about the seerah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, we speak about the seerah, but we don't pay as much attention to some of the great achievements Rasulullah sallallahu alayhi wasallam has performed for the ummah. امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجتماعی طور پر جو کوششیں کی ہیں، جتنا اس کی طرف دھیان دینا چاہیے، جتنی اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اتنی توجہ نہیں دی جاتی۔ اور اس کی ایک مثال میں گزشتہ کل عرض کر رہا تھا کہ امت کے اندر، اجتماعیت کے اندر جو حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو سکھائے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کو سکھائے ہیں، بتلائے ہیں، ان کو سمجھا کر پھر ان پر ان کا عمل کروایا ہے، اس کی مثال دنیا کے اندر، کائنات کے اندر کہیں اور نہیں ملتی۔ اور پھر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انسانوں کے حقوق نہیں سکھائے اور عمل کروائے، بلکہ انسانوں کے ساتھ جانوروں کے حقوق بھی سکھائے، نباتات وغیرہ کے جو حقوق ہیں وہ بھی سکھائے، چرند پرند کے جو حقوق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام اور امت کو وہ بھی سکھائے۔ اور اس کی ایک مثال عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے عورتوں کے حقوق بالکل نہیں تھے،
عورتوں کو ایک مال کی طرح رکھا جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی ذات کو بڑی ہی عزت، بڑا ہی احترام بخشا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے دل و دماغ کے اندر یہ بات مضبوط کر دی کہ جیسے مرد کی عزت کرنی ہے اسی طرح عزت عورت کی بھی کرنی ہے، اور عورت کی ذہن کے اندر ڈال دیا کہ جس طرح تم مردوں کی عزت کرتے ہو دوسری عورتوں کی بھی تمہیں اسی طرح عزت کرنی ہوگی۔ اور پھر بار بار اس سبق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مطہرہ کے اندر دہراتے رہے۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم kept on reminding the Sahaba and emphasizing this point of the rights of women، وہ حقوق جو باقی مخلوق نے ابھی 100 سال پہلے، ابھی سے تقریباً 100 سال پہلے ان ممالک کے اندر، مغرب کے علاقے کے اندر 100 سال پہلے ان کو یہ معلوم ہوا کہ عورت ووٹ کر سکتی ہے، عورت اپنی رائے دے سکتی ہے، اپنا کوئی فیصلہ کر سکتی ہے، عورت وہ مال کی مالک بن سکتی ہے۔ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سبق سکھائے ہمیں، اور امت کو یہ بتلایا کہ جیسے مرد کے حقوق ہوتے ہیں اسی طرح عورت کے بھی حقوق ہوتے ہیں، جیسے مرد کے حقوق ہوتے ہیں اسی طرح عورت کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اور جس طرح مرد یہ نہیں چاہتا کہ میری بے عزتی اور بے احترامی کی جائے، اسی طرح عورت بھی نہیں چاہتی، اور جس طرح کسی مرد کو، عورت کو، ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اگر آپ ان پر ظلم کریں گے گناہ ملے گا، مرد پر ظلم کرو گے گناہ، عورت پر ظلم کرو گے تب بھی گناہ۔ اللہ کی نگاہ میں انسان کے ناطے سے، اللہ رب العزت کے نظر میں انسان ہونے کے ناطے سے دونوں برابر ہیں۔ ہاں، ہر ایک کو اپنا اپنا رول، اپنی اپنی رسپانسبلٹی، اپنا اپنا ایک یعنی کام دیا ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ تو یہ حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارکہ کے اندر صحابہ اکرام کو سکھاتے رہے، اور پھر صحابہ اکرام اپنے شاگردوں کو، تابعین، اور وہ اپنے شاگردوں کو اور پوری امت تک یہ بات پہنچتی رہی۔ اور پھر خاصتاً عورت کے حقوق کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی تاکید فرمائی۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has emphasized the rights of women to a great extent, and throughout his life Mubarak, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم kept on reminding on every occasion about the rights of women so that people do not go backwards towards the pre-Islamic days۔ اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے، دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے جو آخری احادیث جو آپ سے مروی ہیں اور منقول ہیں، ان کے اندر ایک حدیث ہے، فرمایا اتقوا اللہ فی النساء وما ملکت ایمانکم۔ One of the great ahadith narrations mentions from the Prophet sallallahu alaihi wasallam just before he left this world was ittaqullaha fin nisa wa ma malakat aymanukum، اللہ سے ڈرتے رہنا عورتوں کے ساتھ معاملات کرنے کے اندر، اور اسی طرح اور جو تمہارے غلام ہیں، غلام اور باندیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی تاکید کی کہ ان کے ساتھ جیسے تم کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جیسے تم کپڑے پہنتے ہو ان کو کپڑے پہنواؤ، جیسے جو چیزیں تمہیں پسند ہیں ان کے لیے بھی اختیار کرو، ان پر کسی صورت کے اندر ظلم مت کرنا۔ تو چونکہ یہ جو دو صنفیں تھی because these two categories of people were usually looked down upon pre-Islamic before the Prophet sallallahu alaihi wasallam began to give dawah and invite towards deen. That's why as soon as the Prophet sallallahu alaihi wasallam began to teach about deen and Islam, Iman,
right until when he left this world, he said, to the nearest meaning, he said, fear Allah in your dealings with women and in your dealings with the slaves. غلام باندھیوں چونکہ وہ کمزور. ابھی 100 سال پہلے مغرب نے, the western hemisphere has begun to give the women the votes, the rights to vote only 100 and slightly a bit more years ago. The women here in England, which we feel is very, very liberal and has given rights, only 100 odd years ago, the women could not vote, they could not decide, they could not own properties, they could not do lots of things. These changes have only happened in the last 100 years or so. The racism and the discrimination was so rife. Yet Islam, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, had begun to teach us these values and the rights of each other 14 centuries ago, over 14 centuries ago. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز کے اندر پورے سوسائٹی کو بنایا, پورے اجتماعیت کو بنایا, اور پھر صرف انسانوں کے حقوق نہیں بلکہ جانوروں کے حقوق بتلائے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص سواری کے اوپر, اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے ساتھی کے ساتھ یہ ویسے بات چیت کر رہا ہے. The Prophet sallallahu alaihi wasallam saw one of the Sahaba, he was sitting on the camel and he was talking to another friend of his. تو نبی حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا اور فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم آپس کے اندر بات چیت کرنا چاہتے ہو اور اس کے اوپر سواری کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جانا چاہتے ہو تو پھر اس سے اتر جاؤ اور آپس کے اندر بات چیت کرو, کیونکہ تمہارے اس کے اوپر بیٹھے رہنے سے وہ جانور تھک جاتا ہے. مجبوری الگ چیز ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کو سفر کرنا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کو جانا ہے, وہ تو الگ بات ہے, لیکن ویسے ہی اس کے اوپر بیٹھے رہنا اور اس کے اوپر بیٹھے بیٹھے اس کو تھکاوٹ محسوس ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. فرمایا نہیں اس طرح نہیں, بلکہ ایک موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے تھے اور دیکھا کہ ایک اونٹ آ رہا ہے. On one occasion, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was with his Sahaba and he noticed a camel coming towards him. اور جب وہ اونٹ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس اونٹ کے آنسو جو ہیں وہ اتر رہے تھے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم noticed that this camel, his tears were rolling down. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم became very concerned. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی اس کو محسوس کیا. اس جانور کے پاس گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے؟ فرمایا جاؤ اس کے مالک کو میری طرف سے حکم دو کہ یہ اونٹ ابھی آ کر میرے پاس شکایت کر رہا ہے. He has come here to lodge a complaint about his owner. Who's the owner of this animal? Go and tell him from me. جاؤ اس کو میری طرف سے یہ بات کہو کہ تم اس کو پورا کھانا نہیں دیتے ہو اور اس کے اوپر بوجھ بھی بہت زیادہ ڈالتے ہو اور اس کو بہت زیادہ تھکا دیتے ہو, حالانکہ اس کی عمر کافی ہو گئی ہے. جاؤ اس کو کہو کہ کھانا بھی اس کو صحیح طریقے سے دے, بوجھ بھی ہلکا رکھے اور زیادہ اس کو تھکاوے بھی نہیں. Go and tell the owner, somebody on my behalf, that this animal is complaining that you are not feeding it fully, number one. Number two, you are laden it with a lot of weight. It finds it difficult to lift all that. And thirdly, you're tiring it. And at the same time, it is growing old. تو کہنے کا مقصد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انسانوں کے حقوق بھی بتلائے, جانوروں کے بھی حقوق بتلائے اور پرندوں چرندوں کے بھی. ایسے کرتے ہیں. اور یہ جو ایک ناحیہ ہے
اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. جب انسان اس کی طرف دیکھتا ہے تو واقعی اس وقت سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر، انسانیت پر، مخلوق پر کتنا بڑا احسان کیا کہ ایک دوسرے کے حقوق بتلا کر، سمجھا کر، سکھا کر ہمیں بہترین انسان بنا دیے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, he has taught us these rights of each other, he's taught us them, he's instilled them inside us, he's helped us understand them, and because of that today we are living beautifully and harmoniously as loving, affectionate human beings. ایسے کرتے ہیں, کافی کالیں آئی ہوئی ہیں, کچھ کالز گزشتہ کل والی بھی ہیں, تو آج والی بھی لے لیتے ہیں اور پھر کوشش کریں گے گزشتہ کل جو تھی ان کی بھی جواب دیں گے. we'll go towards the calls انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. میرا تو کل مسئلہ حل ہو گیا تھا. اچھا, ماشاء اللہ. آپ کو سوال کا جواب پورا مل گیا تھا؟ میں بالکل مطمئن ہو گیا تھا اور باقی جو آدمی تھے وہ بھی مطمئن ہو گئے تھے. جزاک اللہ جی, اللہ خوش رکھے. آپ نے یہ بتلایا تھا, آپ کی آواز طاہر صاحب ہے نا, آپ نے یہ بتلایا تھا کہ جی طاہر پہلے, زمان ہیلی فیکس. جی ہیلی فیکس, کہ پہلے کسی اور جگہ سے سنا تھا, مطمئن نہیں ہوئے تھے, تو انشاءاللہ آپ انہوں نے وہ حضرت اسٹیٹ میں کہہ دیا تھا کہ وہ حرام ہے. جی نہیں, لیکن تفصیل سے آپ لیکن مطمئن وہ گزشتہ کل نہیں مطمئن؟ ماشاء اللہ میں نہیں, اور باقی وہ آدمی 10 سال سے یہ کام کر رہا تھا, جی وہ کافی پریشان تھا. ٹھیک تو کل وہ مطمئن ہو گیا ماشاءاللہ. الحمدللہ جی, ٹھیک ہے, بہت اچھا. تو آج حضرت اس سلام پر یہ ہے کہ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ السلام علیکم, جی تو اس کو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں. صحیح. دوسرا آدمی ہے وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, صحیح. جس طرح میں نے سنا ہے, آپ بتائیں گے نا, تو اس کو 20 نیکیاں مل جاتی ہیں. ٹھیک. تیسرا آدمی ہے وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو اس کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. یہ تو آپ بتائیں گے کہ صحیح ہے یا غلط ہے. صحیح بالکل میں صحیح نے ہے. تو سنا ہے اس طرح. بالکل. اچھا, دوسرا مسئلہ یہ ہے حضرت کہ جو نماز کھڑی کرنے کے لیے قامت بولتے ہیں, ٹھیک, وہ کچھ حضرات سنگل لفاظ کہتے ہیں, کیا کہ وہ نماز ہو جاتی ہے؟ ٹھیک انشاءاللہ, بہتر. تو تیسرا حضرت یہ ہے کہ وہ میرا خود اپنا ذاتی ہے کہ میں بھی کل کا تھوڑا سا دماغ پریشان میں ہوا ہوں کہ میں 25 سال سے بزنس کر رہا ہوں. ٹھیک. تو ہمارے پاس ایک پول لین کا آدمی ہے, وہ پراپر فیکٹری میں کام کرتا ہے 6 دن, ٹھیک, اور سنڈے کو ہمارے پاس 2 گھنٹے آتا ہے کلیننگ کے لیے. ٹھیک. وہ خود اپنی خوشی سے مجھے کہتا ہے کہ مجھے 10 پاؤنڈ دے دیا کرو. 25 سال سے بس اس نے وہ باٹا ریٹ ہی رکھا ہوا ہے 10 پاؤنڈ. ٹھیک. تو اس نے مجھے بولا بھی ہے بار بار کہ جو میں ویجز کمپنی سے لیتا ہوں وہ کچھ سیو کرتا ہوں, کچھ گھر کا خرچہ چلاتا ہوں, تو جو 10 پاؤنڈ آپ سے میں لیتا ہوں اس کا میں بیئر شراب پیتا ہوں. ٹھیک. تو وہ میرا دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں یا کیا ہے. 25 سال سے وہ مجھ سے لے رہا ہے. ٹھیک. تو یہ 3 سوال ہیں حضرت. ٹھیک انشاءاللہ, بہتر, سنتے رہیں, دیکھتے رہیں, اور ضرور انشاءاللہ عرض کروں گا. بہت مہربانی حضرت, ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولوی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہماری بڑی اچھی رہنمائی کرتے ہیں. میرے 2 سوال ہیں. ایک تو سوال یہ ہے کہ تہجد کے وقت ہم جب تہجد کی نفلیں پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے یا بعد میں حاجت, نفل حاجت پڑھ سکتے ہیں, دعائے حاجت, کیونکہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, تو ہم کیا نفل حاجت اس وقت پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی وظیفہ 1.25 لاکھ دفعہ پڑھنا چاہتے ہیں ہم, تو وہ 5 ڈفرینٹ لوگ اپنے اپنے حالات کی وجہ سے اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے تقسیم کر کے پڑھ سکتے ہیں اس کو, اور پھر سب مل کے دعا کر لیں, یا اپنی اپنی دعا بھی کر سکتے ہیں, اور جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں. تو اگر سب کا مقصد ایک ہی ہو یا ایک نہ ہو, تو پھر بھی ہم سب حالات کی وجہ سے آنا جانا نہیں ہے, تو اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے
تعداد مقرر کر لیں اور ہم وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. میرے یہ 2 سوال ہیں. آپ کون سے شہر سے بات کر رہے ہیں؟ میں یہیں بریڈ فورڈ سے بات ٹھیک، کر رہی ہوں. اوکے، نو پرابلم جی. اوکے، شکریہ بہت بہت. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب طاہر عرض کر رہا ہوں. بھائی طاہر، خیریت سے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا، الحمد للہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے. گلاسگو والی سب ساتھی ٹھیک؟ نیکی کی توفیق دے، ہمیشہ تندرستی دے. آپ کا پروگرام ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. میں ایوری ویک انتظار میں رہتا ہوں کب آپ کا پروگرام آتا ہے. تو یہ آج ایک میرا سوال تھا، میں ایک مسئلہ پوچھنا تھا. شریعت اس کے بارے میں کہتی ہے ٹھیک ہے. کہ جو لوگ شکار کھیلتے ہیں شوقیہ، جیسے تیتر کا یا ہرن وغیرہ کا، ان کے پاس کھانے کے لیے نف فوڈ تو ہوتا ہے لیکن صرف شوقیہ سے کرتے ہیں ان کو، تو ان کے بارے میں کیا ہے شریعت کہتی ہے کہ ایسے کرنا چاہیے ان کو نہیں کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. سنتے رہیں، دیکھتے رہیں اور ضرور اس کے اوپر عرض کروں گا. ٹھیک ہے. ایسے کرتے ہیں. مختصر وقت رہ گیا ہے بریک کے لیے، اور بریک کے بعد انشاءاللہ باقی کالیں لیں گے. ان کالز کا ان سوالوں کا جواب دے دیتے ہیں، پھر باقی ان کی طرف جائیں گے. بھائی طاہر زمان صاحب، آپ نے سوال کیا تھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، غالباً ابو داؤد شریف کی روایت ہے، تو اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، تو انہوں نے سلام کیا السلام علیکم. تو آپ نے اس کا جواب دیا، اور پھر جواب دینے کے بعد فرمایا کہ 10 نیکیاں. اس کے بعد دوسرے شخص نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 20 نیکیاں. تو اس کے بعد تیسرے آدمی نے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے ساتھ برکاتہ بھی ملا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ 30 نیکیاں اس کو مل گئی. جو اس لیے سلام اگر آپ السلام علیکم کہیں گے ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن 10 نیکیاں ملیں گی. ورحمۃ اللہ تو یہ 10 اور ہو گئی، وبرکاتہ اور یہ 10 اور ہو گئی. تو کل پورا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ میرے ایک قسم کا یہ ہوتا ہے کہ شروع میں بھی اور آخر میں تو پورا سلام کہنے سے انسان اس کو پوری نیکیاں 30 کی 30 ملتی ہیں، اور جواب دینے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کو بھی 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. تو بڑا ہی آسان ہے، اور نیکیاں کمانا اللہ رب العزت نے بڑا ہی ہمارے لیے آسان کر دیا ہے اگر کوئی اس کو اختیار کرے. تو یہ صحیح انداز ہے. لیکن اگر کسی نے صرف السلام علیکم بھی کہہ دیا تو یہ بھی جائز ہے، پھر بھی آپ کو اس کے اوپر 10 نیکیاں مل جائیں گی. اس کے بعد آپ نے سوال کیا اقامت کے بارے میں، کہ نماز سے پہلے جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. تو بعض جگہوں کے اندر 2 مرتبہ ریپیٹ کرنے کے بجائے اس کو ایک ہی مرتبہ سنگل مرتبہ کہا جاتا ہے. تو فار ایگزامپل اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الی آخرہ، آخر تک اس طرح. تو 2 کے بجائے اس کو ایک مرتبہ. تو آپ کا سوال یہ تھا کہ آیا اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل ہو جاتی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین سے دونوں روایتیں مروی ہیں. یہ روایت کہ اس کو ڈبل یعنی 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، اور یہ روایت کہ 1 مرتبہ بھی. تو چونکہ صحابہ اکرام سے دونوں مروی ہیں، تو چاہے اس طرح آپ نے پڑھی تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی اور سنت ادا ہو جائے گی، اس طرح کی تب بھی ہو جائے گی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے یہ دونوں اس طرح کیوں کہیں؟ تو ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد واپس آ کر یہ ایکسپلین کریں گے کہ یہ ڈبل اور سنگل یہ دونوں مختلف روایتیں کیوں مروی ہیں صحابہ اکرام سے. تو فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں.